اب جواب آ گیا ہو جس کی فرسٹریشن یہ نکال رہی ہے کہ نہیں لگاتے ماشاء اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو پھر ظاہر ہے یہ گھر پہ آ کے کوئی بات ہوئی ہوگی نا, بلکہ یہ اسد طور صاحب نے کبھی ویلو کیا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جب ملنے کے لیے خود گئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, انہوں نے جا کے کہا ہے جی کہ حکومت کو کھینچیں, آپ لوگ مطلب کہ کچھ کر نہیں رہے, ادارے کی ہیلپ نہیں کر رہے, ہم لوگ. یہ دعوت ہی ہوتی ہے نا جی, یہ بیسیکلی تو یہ دعوت ہی ہوتی ہے بیسیکلی. تو مرتا بندیال صاحب یہی کہنے کے لیے گئے تھے نا, مطلب اصل میں تو یہ دعوت ہی ہوتی ہے نا کہ آپ آگے ان کو فارغ کر دیں, خود آگے بیٹھ جائیں. مطلب یہ وہی دعوت ہے جو عمران خان صاحب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہے, آپ ان کو بگائیں. مطلب یہ وہی سیکول چل رہا ہے نا سر. ہاں ہاں جی, کہ آپ آ جائیں ہم سے, آپ انڈیمنٹی لیں, ہم آپ کو 3 سال بھی دیں گے, ہم آپ کو سب کچھ کریں گے. ممکن ہے یہ سب کچھ کہا ہوگا, کیوں نہیں کہا ہوگا, اگر اس کی دیکھیں نا اس کی مدر ان لا اگر یہ کہہ رہی ہے فرسٹریشن کے ساتھ کہ کمبخت ماشاء اللہ نہیں لگاتے, تو یہ جو ماشاء اللہ نہیں لگاتے یہ کیوں, اس نتیجے پر وہ کیسے پہنچ گئی ہے ساتھ؟ کہیں سے کوئی ڈائلاگ, کوئی انفارمیشن, کوئی ڈسکس ہوتی ہوئی گھر کے ماحول میں, یا براہ راست بتایا گیا ہے نا کہ ماشاء اللہ کے لیے ہم نے کہا ہے وہ نہیں لگا رہے. یہ کیسا رد عمل ہے کہ کمبخت ماشاء اللہ نہیں لگا رہے؟ تو ممکن ہے کہ یہ جا کے بندیال صاحب نے کہا ہو کہ جناب آجو مہربانی کرو, لیکن جواب ہوگا آگے سے, لگتا تو یہی ہے کہ جواب ہے آگے سے جواب ہے. سر کل پرسوں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں یہ کہا کہ جو اسمبلیاں ہیں نا وہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی. اور سر جن دنوں انہوں نے اسمبلیاں توڑی, ان دنوں میں تو باجوہ صاحب کو جو ماں بہن کی گالی نکال, اس کو حفاظتی تحویل میں, اس کو جیل میں, اس کو دماغی امراض, نشے کے جو امراض ہے, اس کا ٹریٹمنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کروانے میں کیا کسی کو اعتراض ہے. سیاست وغیرہ تو بات کی بات ہے, وہ ایک مصیبت یہ گلے پڑ گئی, خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو سندھلا صاحب, مطلب ہے کہ ایک تلخی, ایک زہر, ایک نفرت, وہ ایک نہ ختم ہونے والا تذاب بن جائے گا, جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی, جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اسے کوئی بھی نبی ہو گئی تو اگلی کینڈیڈیٹ سامنے, مطلب ہے اس کی وہ بشرا پنکی ہوگی, اس کی پارٹی کو اور کسی نے, یہ خود ہوگی, یہ خود ہوگی, اور دیکھ لیں پھر اس کا مطلب اللہ رحم کرے آگے. پھر وہ ایک مثال ہے نا, ایک جیندہ لکھ دا تے اللہ نہ کرے 1.25 لاکھ دا, میں منہ سے نکالنا. تو پھر اس کے بعد وہ اس کو ٹھیک کرانے کے لیے یہ آئے گی. جی جی سر, ایک سوال ہے ہماری اسکرین پہ. اچھا پنجاب میں پھر بھی عثمان بزدار ہی آئے گا, وہ تو ڈیفینیٹ جی, وہ تو عثمان بزدار تو سر, عثمان بزدار تو بیچارہ آگے کھڑا ہوگا نا, وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. جی سائیں وہ تو ظاہر ہے اس سے. سر یہ ایک سوال ہے ہماری اسکرین پہ جو کہ عابد ایچ خان صاحب نے آپ سے کہا, جی نیک ناجی صاحب سے بندیال صاحبان, تو وہ ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر بحال کیا گیا تھا. ہاں وہ بڑا مشہور, ہاں جی ممکن ہے. تو کیا یہ اسی ایگزیکٹو آرڈر کو واپس لے کے گھر بھیجا سکتا ہے, یا پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو خیر کوئی قانونی ماہر بتا سکتا ہے, میں تو ایک تبصرہ یہ بالکل کر, ایسا ہو سکتا, مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کے کیس میں یہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اب بھی ہو سکتا ہے. کیبنٹ اگر کوئی فیصلہ کل خصوصی اجلاس جو ہونے جا رہا ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی, دیکھیے ہمارے ہاں آخری نتیجے میں ایگزیکٹو اتھارٹی اس کی ہوتی ہے جو اس کو, ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں, جو اس کو ایکسرسائز کرنا جانتا ہے. ایمرجنسی کی جو ایک آئین میں گنجائش ایمرجنسی کی ہے, تو ان کو آئین, مطلب ہے کہ یہ ایکشن لے سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ ایکشن لینے والے تو بنے سیکورٹی کے نام پر. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سپریم کورٹ میں جو مطلب ہے باقی ججز حضرات ہیں, ان کا بھی مطلب دیکھیے یہ کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے. عمر بندیال, عطا بندیال, کسی کو ذاتی مسئلہ نہیں ہے. فوج ہو, حکومت ہو, عدلیہ ہو, یہ کسی ایک آدمی کی نہیں ہے. یہ جو سب کا نقصان ہوگا, یہ کلیکٹیو مطلب ہے کہ بربادی ہے. تو سب کو اکٹھے ہو کے ایک مینس جو پھیل رہا ہے, جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ عمران خان کو حفاظتی تحویل میں لینا اس وقت عمران خان کے اپنے لیے اور پورے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے, کیونکہ وہ اب مجھے واقعی خطرے میں لگ رہا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے. اسے کچھ ہو گیا تو یہ, میں آپ سے دوبارہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. یہ جو عمر عطا بندیال کر رہا ہے, اس طرح کے لوگوں کو, یعنی یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے نا, تو اس کو یعنی سب کا فرض ہے, یہ صرف سارا کا سارا شہباز شریف میں ڈال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں لیڈرشپ کا کیا حال ہے. مولانا فضل الرحمان نے لیڈ لی ہے اور بہت آگے آ کے فرنٹ پہ وہ کھیلے ہیں. باقی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے تو یہ دو غیر متعلق لوگ ہیں بالکل. عمر عطا بندیال کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, سندھ بلوچستان پختونخوا میں کوئی نہیں ان کو جانتا, نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. پنجاب میں بھی لوگ خبروں کے حوالے سے ہی جانتے ہیں.
ثاقب نثار ایک ریلیونٹ آدمی ہے, خواجہ طارق رحیم ایک وکیل ہے, اور کوئی کسی کی مدر ان لا, کوئی کسی کے وائف, یہ بالکل پرائیویٹ انڈیویجولز, غیر متعلق لوگ, اور یہ ایک ایسے ملک کی قسمت کی یعنی فیصلات مستقبل پہ اثر انداز ہونے جا رہے ہیں اپنی انا کے لیے. یعنی اب اس میں سندھی شامل ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس جھگڑے سے, پختون شامل ہے جن کا کوئی لینا دینا اس جھگڑے سے نہیں ہے, بلوچی شامل ہے, کوئی لینا دینا اس جھگڑے سے نہیں ہے, مہاجروں کا اس سے کوئی لینا دینا اس جھگڑے سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی والے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تخت لاہور کی لڑائی میں ہمارا کیا لینا دینا, ہماری حکومت کیوں جا رہی ہے, ہماری اکانومی کیوں سروائیو کرتی ہے, نہ مطلب سفر کرتی ہے, ان کو کیوں, ان کی بربادی کیا کیوں ہوتی ہے. تو یہ مطلب ایک بہت ہی نیگیٹو پیغام ہے سب کے لیے. اور پھر خاص طور پہ اس وقت, اب آپ دیکھیے سوات میں ایک دھماکہ ہوا جی, ابھی تک اس کے بارے میں جو ایک سرکاری سچ ہے, ایک غیر سرکاری سچ ہے. اچھا, آج وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو فرمایا, بہت اچھا فرمایا کہ جب تک انکوائری نہیں ہوگی کچھ کہنا پری میچور ہے. انکوائری ایک ایسی ڈیٹیلڈ انکوائری جو قابل اعتماد افراد پہ مشتمل ہو, ایسی انکوائری کا آنا بڑا ضروری ہے تاکہ افواہیں رکیں. پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے مطلب مراد سعید جو ہے, اس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے جس میں وہ باقاعدہ سیدھا سیدھا کھلے عام الزام لگا رہا ہے. اچھا, وہاں سے پھر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ اچھا اگر مراد سعید کو یہ سب کچھ کہنے کی اجازت ہے تو یہی سب کچھ اگر منظور پشتین کہتا ہے تو وہ غدار ہو جاتا ہے, پی ٹی ایم غدار ہو جاتی ہے, وہی باتیں مراد سعید کہتا ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. ڈویژنز ڈویژنز ڈویژنز, نفرتیں نفرتیں نفرتیں, کیا ہے یہ, کیوں ہے؟ رول آف لا نہیں ہے, اس کے لیے قانون اور ہے, اس کے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے. تو یہ ہیں چیزیں جہاں سے یعنی ایک عوامی بے چینی کا جو ہے وہ جنم ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو کوشچن ہوا, مطلب انہوں نے بہت ہی ہینڈلڈ اٹ ویری مطلب سپلینڈڈلی, مطلب ہے کہ بہت باوقار لہجہ تھا ان کا, ٹھوس لہجہ تھا, الفاظ کا چناؤ بتا رہا تھا کہ مطالعہ ٹھیک ٹھاک ہے ان کا, اور بڑا انہوں نے پروفیشنلی جو کوشچنز جو ہیں ان کو ڈاج بھی کیا ہے, مطلب کو فورن آفس پہ ڈالا, کو ادھر ڈالا, سپلینڈڈلی یہی کام تھا ان کا. لیکن ایک سوال جو 24 والے نے کیا تھا اس پہ ان کا جواب کو مطمئن نہیں کر سکا, کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو جس طرح سے براہ راست نام لے کے فوج کے عہدوں پر, اداروں پر ایک خانہ جنگی کی دعوتیں, خاموش مجاہد کا نام لے لے کر جو بغاوت کی کوششیں اور جو کچھ بکواس ہو رہی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں اس طرح سے مل رہا. تو اس کا جواب میری سمجھ سے باہر ہے جو انہوں نے دیا. مطلب میں جو سمجھا وہ کم از کم یہی تھا کہ اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو, مطلب ایک اس طرح کا جواب تھا کہ یہ بس اب جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ جواب دیں, عوام کا کام ہے کہ وہ جواب دیں. یہ تو بات سمجھ آتی ہے جو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ بک بک ہوتی ہے, ہم کس کس کا جواب دیں, یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, سمجھ آتی بات. لیکن جو باقاعدہ پروفیشنلز کی طرح ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی, کام بولتا ہے, کام بولتا ہے اپنے, یعنی کام خود بولتا ہے کہ یہ ٹیم ورک ہے. یہ دنیا کے اس کونے میں یہ بیٹھا ہے, فلاں بندہ بیٹھا, فلاں بندہ بیٹھا, فلاں بندہ بیٹھا, فلاں بندہ, یہ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں. اس کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ باقاعدہ ٹائم ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں, اس پر یہ پھر اٹیک کرتے ہیں, لائن ایک ہوتی ہے ان کی. تو اب ان کا جب مقابلہ کرنے کی بات آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عوام کا کام ہے کہ عوام جانے, اس کا کام جانے. تو ہم سوری, یہ پھر 1 سال میں, 1.25 سال میں جو عوام نے کر لیا پھر وہ آگے بھی کر لے گی. یہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس کی, مطلب اس کا کوئی جواب آنا چاہیے اس کی کوئی, ورنہ یہ حوصلہ افزائی ہے. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ آرڈر چلتا رہنا ثاقب نثار صاحب کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے, اسی پر بات کرتے ہیں. ثاقب نثار نے تو سہولت کاری بند نہیں کی, اور صاف نظر آ رہا ہے اس وقت بندیال کو ثاقب نثار چلا رہا ہے. ان کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے سر. جی ہاں, یقیناً بالکل ایسا ہی ہے, کوئی کسی طرح کا حجاب نہیں ہے. اور پہلے تو یہ کہ سماعت کے دوران آن دا ریکارڈ ہی جب حجاب نہیں رکھا جا رہا تو ایک پرائیویٹ کال جو کی جا رہی تھی, ظاہر ہے اس میں کیا حجاب رکھے جائیں گے. اس سے پہلے جو انہوں نے مریم نواز سے متعلق جو انہوں نے جو کچھ فرمایا, بکواس کی جو بھی کیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ مطلب آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں سندیلا صاحب, یہ مطلب ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو ایکسپوز کرنا ہے, یا یہ کہ یہ بتانا ہے کہ عمر عطا بندیال جو ہے وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے, یا جسٹس منیب زیادتی کر رہا ہے, یا مظاہر زیادتی کر رہا ہے؟ یہ تو مجھے اگر یہ مقصد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خود یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ سارے اپنا کورٹ کے اندر پریکٹیکل ایکشنز کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ انتہائی جانبدار ہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ آئین توڑ رہے ہیں, وہ روایتیں توڑ رہے ہیں, وہ قوانین توڑ رہے ہیں, وہ تاریخ بدل رہے ہیں,
وہ اس وقت جو قانون کے طلباء جو پڑھ رہے ہیں لا کالجز میں، وہ ان کی تمام اساتذہ اور فیکلٹی کو شرمندہ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، کہ جب ان کے اسٹوڈنٹس ان سے پوچھتے ہوں گے کہ وہ انہیں اپنے طلباء کو یعنی کیا جواب دیں کہ ججز یہ کیا کر رہے ہیں. تو جو ججز اس حد تک متنازع ہو چکے ہیں، اب ان کے خلاف کیا یہ آڈیو لیکس کرنے کی مزید ضرورت رہتی ہے یا کسی ایکشن کی ضرورت رہتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آڈیو آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، اب مطلب ہے جو لوگ ہیں، کیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ ثاقب نثار کو گرفتار کریں، اس پہ مقدمہ چلائیں، اس کو سزا دیں؟ کیا واقعی حکومت یہ چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے سزا دینی شروع کر دی تو پھر وہ ثاقب نثار پہلا ہو سکتا ہے، آخری نہیں ہوگا. یہ تو پھر ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ اکسانے کے کوئی ایکشنز ہونے چاہیے. ایک آدمی جو یعنی ریٹائرڈ ہو چکا ہے، انتہائی کنٹروورشل ہے، اپنی کوئی سیاسی بیس قوت نہیں رکھتا، پی ٹی آئی عمران خان کو ثاقب نثار کے پیچھے آ کے اپنی لوگوں کو نہیں مروانے لگے ڈنڈے. اور نہ یہ افتخار چودھری ہے. اچھا، وہ بالکل ایک ڈفرنٹ ماحول تھا، پرسپیکٹو بھی اور تھا. تو ثاقب نثار کو بھی اگر گرفتار کرنے سے ڈرتے ہیں، مقدمہ چلانے سے ڈرتے ہیں، صرف آڈیو لیکس پہ گزارا ہے، تو یہ میں معذرت ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ تو جنہوں نے گندا ہونا ہے، لیکن وہاں پہ ان کی بھی کمزوری ایکسپوز ہوتی ہے. لہٰذا اب یہ جو جس سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا کہ کل کوئی کیبنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اتحادیوں کے اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے جائیں گے، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ توقع رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی یہ یعنی یہ جو کھلے عام ایک طرح کی آپ کہیے آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تماشا بن کے رہ گیا ہے. تو اس کو یعنی اختتام ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے افواج کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، فورن آفس کے فورن آفس سے رابطے ہوتے ہیں، نیول فورسز کے اپنے یعنی دنیا کی مختلف نیوی سے رابطہ ہوتا ہے، اسی طرح جوڈیشری سے رابطے ہوتے ہیں. ان کے جوڈیشل انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، ججز آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے یعنی فیصلوں کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی جوڈیشری یعنی ڈسکس ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ برطانیہ میں یہاں کی جوڈیشری میں یا انڈیا کی جوڈیشری میں یا اور جو ریلیونٹ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے، ان کی جوڈیشری میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہ جو کنڈکٹ ہے وہ ڈیم سے جو شروع ہوا ہے مذاق اڑنا. یعنی یہاں لندن میں جو ہمارے دوست پاکستانی ہیں اور جو وکالت کرتے ہیں، وہ ایک نہیں دسیوں مثالیں موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی یعنی گفتگو میں یہاں کے مقامی وکیلوں سے یا عدالت میں مختلف کیسز پہ کوئی ریفرنس آتا تھا، یہ ڈیم جن دنوں بہت مقبول وہ تھا. تو یہاں کے ججز اور یہاں کے جو مقامی آپ کہیے وکلاء ہیں، وہ یعنی ان کو ایک طرح سے بلی کیا کرتے تھے، چھیڑا کرتے تھے، ٹیز کرتے تھے کہ تمہارے ملک میں جو جج ہے وہ تو ڈیم بنا رہا ہے چیف جسٹس. اس وقت سے مذاق اڑنا شروع ہوا ہے اور آج تک اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو کنڈکٹ ہو رہا ہے، جس طرح سے خود نوٹس کا سو موٹو کا مذاق اڑا کے وہ بینچ کم ہوتا 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 3 پر آ گیا ہے. اور مطلب جو کچھ تماشے ہو گئے ہیں 63A کی جو بار بار انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مطلب ہے مدر ان لا کا گفتگو سامنے آنا، اور یہ اب ایکشن کا وقت ہے سندھیلا صاحب. اور وہ پارلیمنٹ بھی، میں آپ سے گزارش کروں کہ پارلیمنٹ نے تو جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے. پارلیمنٹ نے جو پروسیجرل وہ جو ایکٹ ہے اب وہ آفیشل گزٹ میں بھی آ گیا ہے، وہ پاس بھی کر لیا. از خود نوٹس لینے کا طریقہ کار ہی تبدیل ہو چکا ہے جی. تو اب پرانے قانون کے تحت جو یہ بینچ وجود میں آیا ہوا ہے، 3 ممبر بینچ، پرانے قانون کے تحت، اس نئے قانون کے بعد اب اس بینچ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو چیلنج ود ان دا سپریم کورٹ جو دوسرے موسٹ سینئر جسٹس حضرات ہیں، وہ ابھی تک یعنی کیوں عید منا رہے ہیں؟ وہ راتوں کو عدالتیں کھل سکتی ہیں، مطلب عید کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ان آڈیو کال پر نئے قانون کے تحت جو سینئر 3 ہے وہ سو موٹو تو لے سکتے ہیں، ان آڈیو کا فرانزی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی وہ جو 3 ممبر بینچ جو پرانے قانون کے تحت بنا ہوا ہے، وہ 27 کو اب سماعت کس چیز کی کرنے جا رہا ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو باقی سینئر جسٹس حضرات ہیں وہ یعنی اب یہ سوال، میں تو ایک عام آدمی ہوں نا، سوال کر سکتا ہوں کہ نیا قانون آ چکا ہے تو اب مطلب ہے کہ جو یہ یعنی اکٹھے ہو کے یہ اس غنڈہ گردی کو وہ یہ روکتے کیوں نہیں ہے؟ اب تو سب کو پتا ہے نا کہ وہ تلے ہوئے ہیں کہ 27 کو انہوں نے گھر بھیجنا ہے حکومت کو. اب تو مطلب آرڈیوز آ گئی ہیں نا. تو اب اس چیز کا باقی ججز حضرات جو ہے وہ نوٹس کیوں نہیں مل کے لے سکتے؟ اب یہ قانونی سوال ہے، ظاہر ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف پارلیمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے. اب وہ عالی مقاموں کو بھی کچھ چاہیے
کہ مطلب اکٹھے ہو کے اپنے ادارے کو صفائی کریں اس کی. ہاں یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس ادارے میں 16-17 جج بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو میرے خیال میں 4-5 کے علاوہ نام کا ہی نہیں پتا کہ وہ ہیں کون سے جج, کیوں وہ خاموش بیٹھے ہیں اپنے ادارے کو بچانے کے لیے, قانون کو بچانے کے لیے. پھر آپ نے یہ ایک ذکر کیا کہ پوری دنیا میں جب مختلف کانفرنسیں ہوتی ہوں گی تو وہاں پہ ہمارے بارے میں ڈسکس کیا ہوگا. میں سر وہ آڈیو ذرا سنا دیں سننے والوں کو, تاکہ ذرا تھوڑا سا جو ہمیں لوگوں نے جوائن کیا ان کو پتہ لگے کہ ہم کس آڈیو کے بارے میں بات کریں. یہ آڈیو میں سر آپ کو سناتا ہوں, ذرا سنیے گا. دیکھ رہے نا. اچھا خالد صاحب ایک چیز میں کرنا چاہنا تھا, ججمنٹ جیڑی ہے وہ ضرور دیکھ رہے نا. 7 ممبر ججمنٹ ہے اور جی اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 آف 2010 رپورٹڈ ہے سر. 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اتنے. اچھا جی ٹھیک ہے نا جی. میں دیکھ رہا جڑا بھی وکیل تہاڈا کر رہے کہنا ذرا دیکھ لینا کہ بھی اگر اس بارے تسی پڑھو گے تو میں وہ بھی دیکھ لیتی ہے جی ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہیگی ہے جہدے وچ انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بندا اودا تسی ذرا غور نال پڑھو تے کلاس 3 ہر نوٹ کا لکھے تو اتنے انہوں نے رستہ بھی دیتا ہے. میں دیکھ رہا میرا جی سر میں دیکھا ہے وہی تو سارے کوئی وے آؤٹ ہے. وے آؤٹ ہے سارے کو, ادروائز تو کیس ہی نہیں بنتا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی دوسرا فائد صاحب, اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والا نے استعمال کر لو, کنٹمپٹ آف کورٹ کا بالکل کلیئر کیس ہے. وہ بھی ہو رہی مثال جو کچھ ہوا ہے آزاد جموں کشمیری وہ بعد کوئی میرے خیال جسٹ ویٹنگ فار دی ہونے آرڈر کرتے پے نے وہ 3 ممبر بینچ شاید another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application فائل ہو رہی ہیں. چل ٹھیک, تھینک یو سر. جی سر اس میں باقاعدہ طور پر جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ تو ڈائریکشن دی جا رہی, بتایا جا رہا ہے کہ کہنے تک کیس اٹھا کے باہر چھوڑ دیو, پھر کشمیر کا حوالہ دیا جا رہا ہے, پھر جس کو استعمال کرنا ہے اس کا نام بھی دیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں بندے کو استعمال, لفظ یوز کیا کہ استعمال کر لیں سر. اس سے بڑی اور بدماشی کیا ہو سکتی ہے, اور وہ ٹھوک بجا کے کر رہے ہیں سر. ہاں جی بالکل, آپ وائنڈ اپ نہیں دیکھا انہوں نے اگلی سماعت پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پٹیشن آ رہی ہے, درخواست آ رہی ہے, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. مطلب جو کچھ ہونا ہے وہ آلریڈی خواجہ رحیم صاحب کو آلریڈی پتہ ہے جو ہونا ہے, کیونکہ ان کے چینل اسٹیبلش ہو گئے ہیں نا بندیال صاحب کے ساتھ, تو بندیال صاحب کو فیصلہ پہنچ جائے گا ان کا, وہ پڑھ کے سنا دیں گے. تو یہ مطلب اس کے بعد اب وہی ہے جو مطلب کے بعد جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اب کیا ہے کہ مطلب جو اگر وہ قانون اور آئین توڑ چکے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں جو قابل غور باتیں ہیں وہ یہ ہیں, مثال کے طور پہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا چین کا دورہ یعنی وہ روانہ ہو گئے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معلومات یا ان کے مطابق ایسا کوئی کرائسس پیچھے پیدا نہیں ہو رہا جو ان کے دورہ چین کو کی یعنی کینسل کرنے کا کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی دورے کی تاریخیں آگے پیچھے کرنے کی وجہ نہیں تھی. ان کو اطمینان تھا کہ کم از کم ان کے ادارے کا اثر و رسوخ یا ان کا ڈسپلن بالکل قائم رہے گا, لہٰذا وہ چین چلے گئے. حالانکہ پیچھے یہ اب اس کے دو مطلب ہیں, یا تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو, مطلب یہ کہ وہ انتظام جو ہے وہ کر کے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے, اسی لیے وہ انہوں نے یعنی وہ روانہ ہو گئے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی, اس کو بھی دیکھ کر جو اندازہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یعنی وہ جو سابق یعنی جو فوجیوں کی تنظیم وغیرہ ہے ان کو بھی کنڈم وغیرہ کیا, تو ان کی تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ واضح پیغام نہیں ہو سکتا جو کہ وہ جتنا وہ دے چکے ہیں. اچھا یہ جو کالز آ رہی ہیں یہ واٹس ایپ بتایا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی ہے. اچھا واٹس ایپ کال جو ریکارڈ کرنے کی فیسلٹی ہے یہ بڑی ایڈوانس فیسلٹی ہے, ظاہر ہے یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتی, ایک ہی جگہ ہے. تو جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہاں سے تو یہ آڈیو میسج بھی ایک پیغام ہی ہے نا. مطلب ہم تھوڑی دیر پہلے حکومت کی بات کر رہے تھے, obviously حکومت ممکن ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی سنتے ہوں,
کہ آ گئی ہے. تو اس پس منظر میں ٹھیک ہے اگر یہ ایک جیسے کہنا چاہیے کوئی مطلب ان کا جو ایکشن ہے 27 کو وہ تو ہمارے سامنے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سے پہلے کیا کرتی ہے یا پھر یہ رد عمل کا انتظار کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک اور وہی پرانے والی کال ذرا سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس زمن میں آپ سے ایک سوال کروں گا جو اس سے پہلے ان دونوں بابوں کی جو کال آئی تھی. پہلے میں آپ کو ذرا وہ سنانا چاہتا ہوں. جی سر جواب کوئی چنگی طرح دئیے, کوئی بات ٹھوکیے کسی طریقے دے نال جو اگلا کر دی ایج خاتون لی بول دی گئی. سر میں پتہ کی سوچیا سی تے موٹی موٹی گل کر تے میں کرتی سی. پھر مینوں او بڑے تارڑ صاحب دا ایک گل یاد آئی. او کہندے مثلا میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے نے. یہ بھی گل ٹھیک ہے جو ایک جواب تسی جگہ دیتا ہے یہ روایت ہے. دوسرا میری جڑی ہے نا میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا. جدوں لوڑ پائے گی تاں اسی کہہ دیں گے خارج کچھ دھماکہ کر دے تسی کر دینا. میرے پتہ تسی میں دس دینا بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا. حاضر اینی ٹائم یو لائک. حاضر خواہ صاحب. اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل جی اللہ کا فضل. بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران. ضرور جی بھجن ذرا مجھے یہ بتائیے یہ کیا حکومت کی اس پر کیا لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ کسی عام انسان کو اڑانے کی دھمکی نہیں دے رہا ہے. وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیٹی کو جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین لیڈر ہے جن کے چچا اس وقت وزیر اعظم ہے ان کو پھڑکانے کی یا ان کو اڑانے کی یا دھماکہ کرنے کی مطلب بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی نارمل تو نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں. تو اگر اس وقت ثاقب نثار کے خلاف اگر کچھ کیا جاتا تو شاید ثاقب نثار آگے بڑھنے سے پہلے سوچتا, لیکن کیونکہ اس وقت کچھ نہیں کیا گیا, ابھی کچھ نہیں کیا جا رہا, تو پھر ان کے تو حوصلے بڑھیں گے نا سر. جی ہاں بالکل حوصلے اس سے بھی بڑھیں گے کہ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, وزیر دفاع ہے وہ جی, اور انہوں نے ثاقب نثار کو مخاطب کر کے جس طرح سے وہ ایک عاجزانہ ایک اپیل کی ہے, ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اور ڈر خوف رکھتے ہوئے بڑی ایموشنل قسم کی ہے کہ انہوں نے وہ کی ہے کہ منت ترلا سا کیا ہے. تو اب اگر اس طرح کی ظاہر ہے کہ اگر رویہ ہوگا مطلب ان کو مطلب میں ویسے حیران ہوتا ہوں میں خدا کی قسم کہ اب لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. یعنی کہ خواجہ آصف جو ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے عہدے کا ہی کو خیال کر لیں, وزیر دفاع ہیں, ان کا وزیر دفاع جو ہے یہ پریکٹیکلی اس کی جو بھی ہمارے ملک میں حقیقت ہو بٹ آفیشلی تو اس کا کام یہ ہے کہ اگر بیرونی دشمن کوئی حملہ کرے گا تو وزیر دفاع ان فورسز کو لیڈ کرتا ہے جو بیرونی جارحیت سے بچاتے ہیں. وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہے, یہ اس کے عہدے کا تقاضا تھا. اس کی شرم نہیں کرنی مطلب ہے کہ یہ اس طرح سے منت ترلا ہو رہا ہے. اچھا اس کی شرم نہیں ہے تو پھر نواز شریف کی شرم کر لو جس کے نام پر یہ سب کچھ حکومت بنی ہوئی ہے لے کے بیٹھے ہو, کہ وہ آدمی جو کبھی ڈکٹیشن نہیں لیتا, وہ آدمی جو مطلب دلیر آدمی ہے, اس کے نام پہ بنے بیٹھے ہیں. اور اس طرح کا منت ترلا کہ جی دیکھیں 14-15 سال پہلے آپ نے شکوہ کیا تھا جو میں نے پہنچا دیا تھا. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اندر کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں جی, یہ بھی بہت بڑا ایک ظاہر ہے آن گوئنگ ایک پرابلم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی پلیز. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا واضح کلیئر ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے سے قبل اپنی زندگی میں وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا اب اگر آصف علی زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ہر باپ کی یہ خواہش ہو, ٹھیک ہے, وہ سیاستدان ہے اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنا سیاست کھیلیں. اچھا اب اس پیپلز پارٹی میں یعنی کوئی کسی بھی طرح کا ابہام موجود نہیں ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ٹھیک, آصف علی زرداری نے کہہ دیا بلاول بھٹو از دی کینڈیڈیٹ, پوری پارٹی از سنگل فوکسڈ ون مین. یہاں جو ہے وہ مطلب ہے کہ کوئی کلیئرٹی آپ کو معلوم ہے کہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کا آئندہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا, وزارت اعلیٰ کا پنجاب میں کون